چوئی صاحب آج بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہا ہے کہ جی کٹ پتلیاں لانے والے خبردار ہو جائیں، الیکشن 90 دن میں ہی ہونے چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی جو ہے اس کا کیا کردار ہے؟ ایک طرف وہ پی ڈی ایم کی حکومت کا حصہ تھی، ایک طرف وہ انتخابات ملتوی کرواتے رہے، اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں. نہیں، یہ تو بالکل درست پوزیشن ہے اس وقت تو پیپلز پارٹی کی، بالکل درست پوزیشن ہے. 90 دن وہ آئین میں جو لکھا ہوا ہے، دیکھنا یہ خراب کیا کام سارا چیف الیکشن کمیشنر. آئین کہتا ہے، اب آئین کہتا ہے آرٹیکل 48 کلاز 5 میں، شک نمبر اس کی ذیلی شک 5، وہ کہتا ہے وین دی پریزیڈنٹ ڈیزالوز دی اسمبلی. اور میں اب یہ عرض کروں کہ جب پرائم منسٹر کے مشورے پہ بھی صدر ڈیزالو کرتا ہے تو صدر ڈیزالو کرتا ہے. تو وین دی پریزیڈنٹ ڈیزالوز دی نیشنل اسمبلی ہی شیل فکس اے ڈیٹ not later than 90 days for the elections. اب not later than ایک امپیریٹو ہے، اس میں ایک مجبوری ہے، جبر ہے. ایک جگہ اور لکھا ہوا ہے within 90 days. اب within 90 days اگر لکھا ہوتا صرف، تو پھر آپ کہہ سکتے تھے کہ 90 days سے 95 days ہو جائیں، مجبوری کے تحت 100 دن ہو جائیں، الیکشن ہو گئے، اور 90 دن نہیں تو 95 دن ہو گیا تو آپ اس کو درست اس کو مان لیں کہ کمپلائنس ہوگی. یہاں آئین یہ نہیں کہتا ود ان 90 days، سو لچک کوئی نہیں ہے، وہ کہتا ہے ناٹ لیٹر دین 90 days، وہ ڈیٹ ہوگی. یعنی 91 والا دن انلیگل ہے. 91 دن سے یہ دونوں چیف منسٹرز خیبر پختونخوا کے اور پنجاب کے یہ انلیگل ہیں، یہ اسٹرینجرز ٹو گورنر ہیں، یہ بالکل مطلب بہروپی ہیں، یہ بہروپی ہیں. اور مجھے یہ ینگ اپنے فیصل چودھری صاحب نقوی سے تو کوئی توقع تھی کہ وہ چلتا رہے گا. اعظم خان جو سرحد کا ہے، جو خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر ہے، اس سے مجھے توقع نہیں تھی. وہ اتنا سینئر سول سرونٹ رہا ہے اور اس نے اتنی موقع پرستی دکھائی ہے کہ چمٹا ہوا ہے اس کرسی کو. اچھا فیصل چوہدری صاحب نے تو نگران وزرائے اعلیٰ کو بہروپیہ قرار دے دیا، لیکن آپ یہ بتائیں کہ واپس آتا ہوں وکلا کنونشن پہ، عابد زبیری صاحب نے اور حامد خان جیسے جو ہے چوٹی کے وکلا، انہوں نے اعتزاز حسن صاحب کی طرح الیکشن کمیشن کو ذمہ دار قرار دیا ہے. تو کیا آپ بھی اکیلے الیکشن کمیشن کو ہی سارے عمل کا ذمہ دار سمجھتے ہیں یا کچھ اور لوگ بھی اس کے ذمہ دار ہیں؟ آپ دیکھیں وہاں پہ جو وکلا کی نمائندگی تھی، پہلے میں ایک تھوڑی سی بات کی تصحیح کر دوں عمران صاحب. جی بار کونسل نے بھی 90 دنوں میں الیکشن کا مطالبہ کیا ہے اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی یہ مطالبہ دہرایا ہے. دونوں باروں کا آپس میں سیاسی اختلاف آلریڈی موجود ہے. اس موقع پہ اگر یہ کہا جائے کہ ان کی آپس میں اختلاف ہوا ہے تو وہ غلط بات ہے. وہ دونوں مختلف دھڑوں سے تعلق رکھتے ہیں اور لہٰذا بار کی بھی ایک پالیٹکس ہے، کوئی اپوزیشن میں ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ اقتدار میں ہوتا ہے. اب یہاں تک بات ہے کہ الیکشن کمیشن کو کیوں مورد الزام بالکل کہ الیکشن کمیشن کو کیوں مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے. تو سر آئین کے مطابق، قانون کے مطابق ملک میں الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، اور تمام جو انتظامی ادارے ہیں ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو جو الیکشن کروانے کا جو مینڈیٹ ہے آئین میں دیا گیا اس میں ان کی معاونت کرے. تو یہ الیکشن کمیشن صاحب کی طرف سے، یہ جو الیکشن کمیشن کی طرف سے بار بار جو ڈیٹس کی تاریخ چینج ہوئی، اس کا کوئی مینڈیٹ نہیں تھا، اور تو اسی وجہ سے یہ خرابی پیدا ہوئی. دیکھیں جب پنجاب اور کے پی کے الیکشنز نہیں کروائے گئے اس وقت تمام اعتزاز احسن صاحب، سردار لطیف کھوسہ صاحب، ہم جیسے سینئر وکلا، ہم جیسے جونیئر وکلا، ہم یہ کہہ رہے تھے کہ سر یہ الیکشن اگر آپ نے اس بار نہیں کرائے تو آئین جو ہے اس کو کی آئین شکنی کا راستہ کھل جائے گا. اس بار عمران صاحب جو ظلم یہ ہوا ہے کہ دیکھیے اگر تو مارشل لا لگتا ہے پھر تو بات میں سمجھ میں آتی ہے کہ آئین قانون کی بات نہیں ہے اور ایک طاقت کا سلسلہ ہے.
اس بار پارلیمان میں موجود جماعتوں نے جو کہ آئین اور قانون کی خود کو یہ کلیم کرتی ہیں کہ انہوں نے آئین لایا بھی کیا بھی ہے، ہسٹوریکلی یہ فیکٹ درست ہے، لیکن اس وقت سیاسی جماعتیں استعمال ہوئیں آئین شکنی کے اس عمل میں. پارلیمنٹ کا جو رول رہا ہے اس سارے معاملے میں اس کو بالکل اگنور نہیں کیا جا سکتا. تو الیکشن کمیشن کے اوپر تو ظاہر ہے انگلی آئے گی، کیونکہ الیکشن کرانا ان کی ذمہ داری ہے اور وہ اس ذمہ داری کو نبھانے میں وہ ناکام رہے ہیں اور وہ اس کو اس طرح سے نہیں نبھا سکے جس طرح سے ماضی میں الیکشن کمیشنرز جو ہیں وہ انہوں نے کیا. اب یہ 2013 میں اس ملک میں دہشت گردی اور جو ہے گورننس کی بدترین ایک صورتحال تھی. فیصل چوہدری صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے، چوہدری صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے، 2008 میں فیصل چوہدری صاحب کیا صورتحال. چلیے اعتراض حسن صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے جو فیصل چوہدری صاحب نے کی ہے، لیکن ایک عام تاثر یہ بھی ہے، میرے جیسے جو لوگ ہیں جو ویسے آبزرویشن ان کی یہ ہے کہ شاید کیونکہ لاہور بار کا، اس کے بعد سپریم کورٹ بار کا، ہائی کورٹ بار کا، تمام بارز کے الیکشن ہیں، اس لیے وکلا برادری اپنی سیاست چمکانے کے لیے بھی اس طرح کے معاملہ جو ہے اس میں تیزی لا رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ بھی کوئی عنصر موجود ہے؟ نہیں، یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوگا. الیکشنز کے پیش نظر زیادہ ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے، کینڈیڈیٹ زیادہ ایکٹیو ہونے کی کوشش کرتے ہیں. پر دو باتیں میں کر دوں ذرا اس پہ پہلے عرض کر دوں. یہ بالکل ٹھیک کہا فیصل نے کہ کونسل، پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اور باقی ساری بار ایسوسیشنز میں یہ اتفاق ہے کہ 90 دن ہونا چاہیے اور یہ بڑی اچھی بات ہے. اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ پاکستان، میں نے ایک عمومی طور پہ یہ ان کا تقابل کیا تھا کہ بار ایسوسیشن کیا ہوتی ہے، بار کونسل کیا ہوتی ہے، ان کے الیکٹریٹ کتنا وسیع ہوتا ہے یا کتنا ریسٹرکٹڈ ہوتا ہے. ورنہ جو بار کونسل کے اس وقت کی لیڈرشپ ہے جناب حسن رضا پاشا صاحب کے کی سربراہی میں، وہ بڑے اچھے اور زیرک وکلاء ہیں پاکستان بار کونسل میں بھی. اور میں تو توقع رکھتا ہوں کہ وہ پہلے بھی جو موومنٹ تھی ان میں بہت ان کا کردار تھا اور ان شخصیات کا. اور یہ اس موومنٹ میں بھی اگر چلانے کی ضرورت پڑی، یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ 90 دن والا یہ رکھتے ہیں پاس کہ نہیں رکھتے. تو اس پہ یہ ساتھ ہوں گے اور سب مل جل کے انشاءاللہ اس موومنٹ میں بار کونسل بھی اور بار ایسوسیشن بھی چلیں گی. اچھا، ایک چیز میں اور ذرا عرض کر دوں. جی فرمائیے. کہ فیصل نے کہا کہ یہ ذمہ داری ہے چیف الیکشن کمشنر کی. اس کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کا فرض ہے. یہ اس کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، اس کی ڈیوٹی ہے. اس سے مفر ہی نہیں ہے. اس کو کوئی وہ طریقہ ڈھونڈ ہی نہیں سکتا کہ 90 دن سے زیادہ الیکشن میں تاخیر کرے یہ جو چیف یہ الیکشن کمشنر ہے. اب وہ کیا کرتا کیا ہے؟ صدر بلا رہا ہے. صدر کا یہ اختیار ہے وہ ڈیٹ دینے کا. آرٹیکل 48(5) جو میں نے پڑھا بھی کہ when the president dissolves the National Assembly he shall appoint a date not later than 90 days for the elections. اب not later than 90 days صدر نے کرنے ہیں. اب وہ صدر بلاتے ہیں اس کو، تو اتنی رعونت، اتنا تکبر ہے اس چیف الیکشن کمشنر میں کہ میں نہیں جاتا کیونکہ یہ اختیار ہی نہیں ہے صدر کا. بھئی یہ آئین کہہ رہا ہے. اچھا اعتزاز حسن صاحب، اور یہ ڈیلے یہ اس کی وجہ سے. اعتزاز حسن صاحب یہ فرمائیے گا، ایک ڈیٹ آج بھی ختم ہو رہی ہے، جو صدر مملکت ہیں ان کی آئینی مدت آج رات 12 بجے جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. تو آئین کے آرٹیکل 44 کے مطابق تو یہ ہے کہ وہ اپنے جانشین کے آنے تک وہاں رہ سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں، صدر مملکت وہاں موجود رہیں گے یا چلے جائیں گے، یا ان کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کیا ایڈوائز کریں گے؟ نہیں جی، 44(2) بڑا کلیئر ہے. 44 آرٹیکل 44 کی جو دوسری شق ہے اور جو پرووائزو اس میں ہے یہ وہ بڑا کلیئر ہے کہ پرووائڈیڈ دیٹ دا پریزیڈنٹ شیل کنٹینیو. شیل مطلب ہے ایک یہ بھی حتمی ایک حکم ہے، یہ نہیں کہ may continue. وہ shall continue in office until his successor takes over that.
اب وہ یہ کہ کوئی بھی عارف علوی کو نہیں ہٹا سکتا. وہ اپنے تئیں خود انڈر پریشر آ کے کسی کے دباؤ کے تحت استعفیٰ نہ دے جائیں وہ علیحدہ بات ہے. میں اس کا پر ان کو کوئی نہیں ہٹا سکتا. کوئی دنیاوی طاقت قانون اور آئین کے مطابق ان کو نہیں ہٹا سکتی تا وقت کہ ان کا سکسیسر جانشین منتخب ہو کے آئے. اور وہ منتخب نہیں ہو سکتا جب تک یہ الیکٹورل کالج جس نے صدر کو الیکٹ کرنا ہے وہ نہیں بنتا. وہ چاروں اسمبلیاں، صوبائی اسمبلیاں، نیشنل اسمبلی اور پھر سینٹ بھی مارچ تک سے آگے اگر چلا گیا یہ الیکشن تو وہ آدھا رہ جائے گا. تو پھر الیکشن کہاں ہوگا صدر کا؟ تو یہ ان کی آئینی مدت ہے، یہ ان کی آئینی مدت چل رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. فیصل چوہدری صاحب، یہ جو خبریں آتی رہی ہیں کہ ایوان صدر کے 4th فلور پہ کوئی خفیہ میٹنگ ہوئی ہے، اور اس کے بعد کل یہ خبر آئی کہ وزیر قانون جو آپ کے دوست بھی ہیں انہوں نے بھی شاید صدر مملکت سے بات کی ہے، تو کہیں یہ تو بتائیں آپ کے ذرائع کیا کہتے ہیں، کہیں کو یہ مشورہ تو نہیں دیا جا رہا صدر مملکت کو کہ آپ کی مدت پوری ہو جائے تو آپ گھر جائیں؟ نہیں عمران یعقوب صاحب، پہلے تو یہ خبر ہے کہ صدر مملکت جو ہیں وہ آئندہ صدر کے انتخاب تک ایوان صدر میں ہی رہیں گے، اور ان کو جو ہے وہ اپنے عہدے پہ بدستور کام کرتے رہیں گے. لہٰذا ان کا گھر جانے کا جو ہے وہ کوئی معاملہ نہیں تھا. اور اس میں جو شنید ہے اور جو خبریں بھی ہیں کہ وہ شاید جانا چاہتے تھے، لیکن کچھ پہلے ہی آئینی بحران زیادہ ہے اور ملک میں جو ہے وہ ایک صورتحال جو ہے وہ مزمل ہے. تو اس صورت میں پھر ان کو یہ مشورہ دیا گیا کہ نہیں، آپ کنٹینیو کریں تب تک جب نئے الیکشن نہیں ہوتے. تو آپ یہ کیونکہ صدر کا جو عہدہ خالی ہونے سے بھی ایک آئینی بحران آ جائے گا، اس میں پھر مزید مسائل میں جو ہے ملک افورڈ نہیں کر سکتا. تو اس لیے وہ چاہیں گے، اور آئین میں بالکل یہ کلیئر ہے کہ آپ جو ہے جب تک نیا صدر منتخب نہیں ہوتا، پرانے صدر جو ہیں وہ کام کرتے رہتے ہیں. فیصل چوہدری صاحب، آپ نے تو یہ نیا انکشاف کر دیا ہے خبر کا بالکل دوسرا رخ دکھا کے. تو آج ایک اور رخ دکھایا ہے ہمیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے، یہ کہہ کے کہ وہ سابق وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہیں لانا چاہتے تھے، بلکہ یہ آئیڈیا پیپلز پارٹی کا تھا.